فرمایا دعا قربت الہی کا وسیلہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک کے سامنے جب مومن بندہ اپنا دامن پھیلاتا ہے تو وہی ذات خالی دامن کو بھر دیتی ہے۔ بندے کے مانگنے میں دیر ہوتی ہے، رحمان کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ مانگنے کا انداز اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ دعا دل سے کی جائے تو وہ قبولیت کی منازل جلد طے کر لیتی ہے۔ کسی نے کیا خوبی نقشہ کھینچا ہے کہ دعا دنیوی اور اخروی حاجات اور ضروریات کی تکمیل کا زینہ ہے۔ دعا غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا عظیم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ دعا عبدیت اور عبودیت کی تکمیل کا اشارہ ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کراتی ہے۔ دعا اخلاص عمل کی رغبت و خواہش بڑھاتی ہے۔ دعا احساس دلاتی ہے رب کی قدرت کا اور بندے کی عاجزی کا۔ دعا آداب حیات سکھاتی اور انہیں دل کے نہاں خانوں میں پیوست کرتی ہے۔ دعا مومنوں مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت ذریعہ ہے خوشنودی رب کے حصول کا۔ دعا زندگی کی زینت و آرائش ہے جو سجاتی ہے امیدوں کا گلشن۔ دعا فضائل و برکات کے حصول کا وہ ذریعہ ہے جو تقدیر بھی بدل ڈالتا ہے۔ دعا زندگی کا وہ گل سرسبز ہے جو پورے گلشن حیات کو معطر رکھتا ہے۔ دعا احساس زندگی، دعا احساس بندگی کی وہ معراج ہے جس کے اوپر کوئی معراج نہیں۔ دعا احساس بندگی کی وہ معراج ہے جس کے اوپر کوئی معراج نہیں۔ دعا خالق و مخلوق کے درمیان وہ پل ہے جو خالق سے مخلوق کو سیدھا جوڑ دیتا ہے۔ دعا سرگوشی ہے جو رب کائنات سے کی جاتی ہے۔ دعا قربت الہی کا وہ وسیلہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا وسیلہ نہیں۔ دعا رب کائنات کو محبوب ہے اور یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی عبادت کو بھی حاصل نہیں۔ حضرت ابن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں یوں دعا کر رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں اور لذت کا طلبگار ہوں جو ایسی ویسی ہوگی، اور پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، اس کی زنجیروں سے اور اس کے طوقوں سے اور ایسی ویسی بلاؤں سے۔ فرمایا بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عن قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعاؤں میں مبالغہ سے کام لیا کریں گے، پس کہیں تمہیں انہی لوگوں میں سے نہ ہو، پس کہیں تم انہی لوگوں میں سے نہ ہو۔ جب تجھے جنت مل جائے گی تو اس کی تمام تر نعمتیں اور لذتیں از خود حاصل ہو جائیں گی، اور جب جہنم سے نجات مل جائے گی تو اس کی تمام تکلیفوں سے خود بخود چھٹکارا مل جائے گا۔ لہذا اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، بلکہ مطلق جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کافی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ اس نے نہ تو اللہ کی حمد و ثنا کی تھی اور نہ نبی پر درود بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا یا کسی اور سے کہا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے رب کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے،
پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ ویسے تو دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، البتہ احادیث کی روشنی میں بھی چند اوقات کو اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا رکوع میں اپنے رب کی کبریائی اور عظمت بیان کرو اور سجدوں میں کثرت سے دعائیں کرو، کیونکہ سجدوں کی حالت میں کی جانے والی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور اقامت صلاۃ کے درمیان کا وقت قبولیت دعا کا خاص اور موزون وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں جلد قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں کی جانے والی کوئی بھی دعا قبولیت سے سرفراز ضرور ہوا کرتی ہے۔ اس گھڑی میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسا پل اور ایک ایسا لمحہ ہے جس میں بندے کی دعا اس لمحے سے ٹکرائی، یعنی اس گھڑی میں جس بندے کی زبان سے دعا نکلے اللہ تعالیٰ اسے ضرور شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن عصر کے بعد ہوتی ہے، اور اس کی دلیل ابو داؤد کی وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے پا لیتا ہے، اسے عصر کے بعد والی گھڑی میں تلاش کرو۔